الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ آج سورہ نبا کی آیت نمبر 37 سے لے کر سورت کے آخر تک کی تمام بقیہ آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ فرمایا اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، الرحمن بہت مہربان ہے، لا یملکون منہ خطابا کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے بول سکے، یعنی یہ عطائیں اور یہ انعامات جو پیچھے بیان ہوئے ہیں یہ اسی پروردگار اور رب کی طرف سے ہیں جو آسمانوں و زمین اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے ان سب کا وہ رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے اور رحمان بھی ہے۔ لا یملکون منہ خطابا کسی کی مجال نہیں کہ اس سے بات کر سکے، یوم اس دن یقوم الروح والملائکۃ صفا تمام روحیں اور فرشتے قطار میں کھڑے ہوں گے۔ تو یعنی جب قیامت کا دن قائم ہوگا میدان حشر تو وہاں سارے روحیں اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکے، یعنی بات وہاں دو ہی طرح کی ہو سکے گی، یا تو کسی کی شفاعت کرنی ہے یا کسی کے بارے میں گواہی دینی ہے۔ تو عذاب کی شدت ہے اگر محسوس ہو رہی ہے اس میں کمی ہو جائے یا ثواب میں اضافہ کر دیا جائے کسی کے بارے میں، یا کسی کو عذاب سے معاف کر دیا جائے، یہ سفارش اور شفاعت کی قبیل سے چیزیں ہیں۔ اور اگر کسی مجرم کے جرم کے ثبوت کے لیے گواہی کی ضرورت ہو تو کوئی گواہی دے، تو یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں جو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنے کی ضرورت ہوگی۔ تو فرمایا کہ کوئی نہیں بول سکے گا، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی بھی یہ فرشتے اور جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ بات نہیں کر سکیں گے اللہ سے مگر وہی بات کرے گا ان میں سے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ وقال صوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک کہے گا۔ یہاں پر جو فرمایا کہ اس دن تمام روحوں کی صفیں اور قطاریں ہوں گی، تمام فرشتوں کی قطاریں ہوں گی، اور یہ جو روح ہے اس کی تفسیر میں کافی مختلف اقوال ہیں کہ روح بھی کھڑی ہوگی اور ملائکہ بھی کھڑے ہوں گے۔ تو روح سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے جو ترجمہ کیا ہے، اپنے بعض بزرگوں نے وہی ترجمہ کیا ہے کہ تمام روحیں، لیکن تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے ایک حدیث ایسی بھی ذکر کی ہے جیسے علامہ ابن کثیر نے اور صاحب روح المعانی نے بھی اور بہت سارے مفسرین نے احادیث ذکر فرمائی ہیں کہ روح ایک فرشتہ ہے، اس کا نام ہے روح، اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم الجثہ اور عظیم اس کی جسامت بنائی ہے کہ وہ زمین اور آسمان کے سب فرشتوں سے بڑا ہے، اور وہ تنہا پوری ایک صف ہوگا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس وقت صف میں خود وہ روح بھی کھڑا ہوگا اور دوسرے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے۔ فرشتے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے، کہ جو حکم ہوگا تو فرشتے اس حکم کو بجا لائیں۔ تو اس صف میں کھڑے ہیں، تابعداری سے کھڑے ہیں اور بہت ہی مقرب ہیں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہوگا، اس وقت جو صورتحال ہوگی وہ ایسے ہوگی کہ ان کو بھی بولنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ ہاں جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں وہ بولے گا۔ تو ایک تفسیر یہ ہوئی کہ روح ایک عظیم فرشتہ ہے
دوسرا قول یہ ہے کہ روح جو ہے یہ مستقل ایک مخلوق ہے جو فرشتوں کے علاوہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مقرب، فرشتوں کی طرح مقرب ترین ایک مخلوق ہے جو اللہ کی ذکر اور عبادت میں مشغول ہے، اور وہ کھاتے اور پیتے بھی ہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ روح سے مراد جبریل امین ہے، کہ فرشتے بھی ہوں گے، اور خاص طور پر جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور وہ نہایت مقدس فرشتے ہیں، وہ بھی دس بستہ حاضر خدمت اور کھڑے ہوں گے، لیکن اس وقت کا اتنا ایک ہولناک منظر ہوگا، اور رب تعالیٰ کا جلال، جاہ و جلال اس چوٹی پر ہوگا کہ اتنے مقرب ترین فرشتے اور جبریل بھی کچھ بولنے کی سکت نہیں رکھیں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روح سے مراد بنی آدم کی روحیں ہیں، یعنی انسان، جیسا کہ میں نے ترجمہ بھی کیا۔ ایک اور قول بھی ہے جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے، ان کی تحقیق یہ ہے، ذرا لطیف اور تھوڑی سی دقیق بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ روح دراصل، روح کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک لطیف جوہر ہے، اور بہت زیادہ ان کے الفاظ ہیں، وہ جوہر لطیف دراکہ ہے، درک سے بہت زیادہ چیزوں کی حقائق کو پہچاننا، ادراک کرنا، تو وہ ایک لطیف جوہر ہے جو تمام مخلوق کے اندر ہے، حتیٰ کہ انسان جاندار کے اندر تو روح ہے ہی۔ فرمایا کہ تمام جو غیر جاندار چیزیں ہیں ان کے اندر بھی ایک وہ روح اور وہ جوہر لطیف موجود ہے، جس کے اندر ایک چیزوں کو پہچاننے کی اور ادراک کرنے کی صلاحیت ہے۔ پتھر میں بھی ہے، جمادات میں بھی، نباتات میں بھی، حتیٰ کہ جو اعمال ہیں، قرآن کی صورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس شکل میں ظاہر ہوں گی، خوبصورت شکل میں ظاہر ہوں گی۔ صدقات کے بارے میں آیا ہے، نوافل کے بارے میں آیا ہے، نماز کے بارے میں بعض روایات اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی بہت اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تو وہ نہایت خوبصورت اور حسین شکل میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتی ہے، اور اگر کوئی برے طریقے سے پڑھتا ہے تو وہ گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جتنی معنوی قسم کی چیزیں ہیں ان کے اندر بھی ایک روح کا سراغ ملتا ہے، اور کتنے ہی پتھر ہیں، کتنے ہی ایسے درخت ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کو سلام کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جو میں نبوت ملنے سے پہلے جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان ہر چیز کے اندر ایک روح موجود ہے، اور قرآن کریم میں بھی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ اور دوسری جگہ پر ہے کہ یعنی زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو ہر چیز اگر تسبیح کرتی ہے تو گویا اس کے اندر روح موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں ہے وَكُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، کہ ہر ایک جو زمین اور آسمان کے اندر اللہ نے جو چیز بنائی ہوئی ہے وہ ہر ایک اپنی تسبیح اور نماز کو سمجھتا ہے جو اللہ کی عبادت کے طور پر وہ کر رہی ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل روح کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جوہر لطیف جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن پھر اس میں دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جو جانوروں میں اور جانداروں میں، انسانوں اور جانداروں میں کے اندر جو روح ہے وہ اس کی جو کیفیت ہے وہ تھوڑی مختلف ہے اس روح سے جو باقی ساری چیزوں کے اندر ہے، لیکن بہرحال روح سب میں ہے، کیفیت میں فرق ہے، تو اس وجہ سے وہ تدبیر میں بھی فرق ہے۔ یعنی انسانوں میں، جانداروں میں جو روح ہے تو وہ سارے اس گویا کہ سرایت کی اس کو کیفیت سریانیہ سے انہوں نے تعبیر کیا ہے کہ وہ بالکل جسم کے رگ و ریشے میں سرایت کیے ہوئے ہے، اور وہ پورے جسم کی تدبیر وہی کرتی ہے، اور اسی لیے انسان اور جاندار ہر چیز کے محسوس کرنے میں اور اپنے ارادے سے حرکت کرنے میں وہ بے جان چیزوں سے ممتاز ہیں۔ بے جان چیزوں کو بے جان کہتے ہیں کہ جان نہیں ہے ان میں، روح نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ان کی جو روح ہے وہ اس طرح سے سرایت کیے ہوئے نہیں ہے ان چیزوں کے اندر، بلکہ تریانی ہے، کیفیت تریانیہ میں ہے۔ یہ ان کے ایک علمی الفاظ اور تعبیرات ہیں۔
تو خلاصہ یہ ہے جو ہماری سمجھ کی بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو روح ہے یہ دراصل جوہر لطیف ہے جو کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور اس دن یہ جوہر گویا کہ اپنی ایک صورت اپنا کر کے اس وقت اللہ تعالیٰ اسے کوئی صورت عطا فرمائیں گے، تو وہ کوئی صورت اور کوئی جسم اختیار کر کے تو وہ فرشتوں کے ساتھ صف اور قطار میں کھڑی ہوگی، جو گویا کہ ساری کائنات کی روح جو ہے وہ وہاں موجود ہوگی۔ تو روح سے انہوں نے یہ مراد لیا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بعید نہیں ہے، اور جو دوسری روحیں ہیں اور فرشتے ہیں وہ بھی کھڑے ہوں گے، لہذا کوئی ان اقوال کے درمیان تضاد نہیں ہے۔ اور یقوم الروح کے الفاظ سے سامنے نہایت مقرب ترین فرشتے اور بہت ہی گویا کہ روح اور حقیقت جو ہے ہر چیز کی جو جان ہے وہ بھی موجود ہوگی اور کھڑی ہوگی، اور ساری ہی گویا کہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت کسی کو بولنے کی جرأت نہیں ہوگی، وہ ایک ایسا خوفناک، ایسا ہولناک موقع ہوگا اور اللہ کا جلال ہوگا، اور جن کو ان میں سے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے سفارش کرنے کی یا شفاعت کرنے کی، وہی بول سکیں گے اور وہ بات بھی ٹھیک کریں گے۔ بتلانا یہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ذالک الیوم الحق، کہ یہ دن حق ہے، یعنی اس دن کے یہ دن 100% ہوگا، یہ یقینی ہے اس دن کا ہونا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قیامت کا دن یقیناً ہوگا۔ لہذا فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جب یہ قیامت کا دن یقیناً ہونے والا ہے اور اس کا منظر کشی کر دی کہ ایسے ہوگا کہ ساری ہی روحیں اور سارے ہی فرشتے اور سب لوگ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے باوجود بولنے کی جرأت نہیں کر پائیں گے، وہاں حساب کتاب شروع ہوگا۔ اور اسی طرح جیسے شروع صورت سے بتایا ہے کہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، فرمانبرداروں اور نافرمانوں کے درمیان یہ جدائی کا اور علیحدگی کا دن ہے، تو وہاں اچھے اعمال کرنے والوں کو اچھے اعمال کا ثمرہ اور صلہ ملے گا، اور برے اعمال کرنے والوں کو برائی کا صلہ ملے گا۔ تو جب یہ بات ہے کہ یہ حق دن ضرور آنے والا ہے، تو فرمایا کہ اب تم میں سے جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ کر لے، یعنی ٹھکانہ بنا لے۔ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنانا یعنی ایسے اعمال کرو، ایسے اعمال کر کے اپنے رب کے پاس ثواب جمع کرو، ثواب والے اعمال کرو۔ جب یہ دن آنے ہی والا ہے اور اس دن میں ہم نے حاضر ہونا ہے، تو پھر ہمیں اپنا ثواب والے اعمال کر کے وہاں اپنے لیے ثواب جمع کرنا چاہیے۔ جو عقل مند ہے، جو ہوشیار ہے، وہ اپنا جو ضرورت کے وقت کام آنے والی چیزیں ہیں، کام آنے والا مال ہے، وہ اسے جمع کرتا ہے۔ تو ضرورت کا وقت سب سے بڑا مرنے کے بعد آخرت کا دن ہوگا، اس دن کے لیے کچھ تیاری، اس دن کے لیے کچھ اعمال اللہ کے پاس کرنے کے لیے آج سے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ کر لو۔ اور پھر فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب آنے والا ہے۔ انا انذرناکم، ہم نے تم کو خبردار کر دیا ہے ایک ایسے عذاب سے جو قریب آنے والا ہے۔ یہ قریب جو آنے والا عذاب ہے، یہ کون سا عذاب ہے؟ ظاہری اسلوب میں تو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی قیامت کا اور آخرت کا عذاب ہے، وہ تو ہو ہی سکتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں عذاب سے مراد برزخ کا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ عذاب قریب ہے، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ بعد میں آنے والا ہے۔ تو ہم نے آپ کو ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے قریب عذاب سے بھی، اس سے ڈریں۔ یعنی عذاب جو ہے آدمی کے مرنے کے ساتھ ہی برزخ کا عالم اور برزخ کے حالات شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ انسان کے قریب ہے۔ تو جزا اور سزا مکمل طریقے پر اور فرمانبرداروں اور نافرمانوں کے درمیان جدائی کرنا یہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن عذاب کی شروعات وہ برزخ سے ہو جائیں گی۔ یعنی یہ عذاب اس سے مختلف ہے، جو فائنل اور آخری عذاب ہوگا اس سے مختلف ہے، لیکن ہے یہ بھی عذاب۔ وہ عذاب یہ ہے کہ جب برزخ میں آدمی جائے گا تو اس کے جو برے اعمال ہیں
وہ اس کے لیے ڈراؤنی شکل بن کر کے اس کو پریشان کرے گی۔ سانپ اور بچھو کے اعمال ہوں گے تو سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے، اور آگ کے اعمال ہوں گے تو آگ ارد گرد ہوگی، اور برے اعمال ہوں گے جس طرح وحشت ناک، تو ویسی ہی چیزیں اس کے ساتھ پیش آتی رہیں گی۔ اور برزخ کی حالت کی گویا کہ کیفیت ایسی ہے جس طرح کہ خواب میں آدمی ہوتا ہے۔ تو خواب میں جو چیز آدمی خوفناک دیکھے، ڈرے، تو ظاہرہ آدمی اس سے ڈرتا تو ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن خواب میں اور برزخ کی حالت میں فرق یہ ہے کہ خواب میں تو آدمی خواب کے بعد بیدار ہو جاتا ہے اور وہ کیفیت اور وہ حالت ختم ہو جاتی ہے، لہذا اس عذاب سے نکل جاتا ہے۔ برزخ میں جو ہوگا وہ پورا عذاب آخرت والا تو نہیں ہوگا، لیکن یہ خواب کی طرح کا عذاب مسلط ہوگا، اور یہ عذاب اس لیے ہے کہ چونکہ برزخ میں بیدار ہونے والی بات نہیں ہے، دنیا کی طرح کے خواب سے بیدار ہو گئے تو عذاب ختم ہو گیا۔ برزخ میں یہ حالت مسلسل چلے گی قیامت قائم ہونے تک، تو اس لیے یہ بھی ایک مشکل ترین عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے عذاب قبر سے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ عذاب قریب سے برزخ کے عذاب کو بتایا ہے، وہ مراد ہے برزخ کا عذاب، اور اگر آخرت کا عذاب ہو تو وہ بھی قریب ہے، اس لیے کہ جو چیز آنے والی ہے تو وہ قریب ہی ہے، بالآخر اس نے آ جانا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی آنے والی چیز کو بھی عربی اصطلاح، عربی کلام میں قریب کہہ دیا جاتا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، وہ آخرت کا دن جو عذاب کا دن ہے، جو مشکل کا دن ہے، وہ ایسا دن ہے کہ جس دن دیکھے گا ہر شخص ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی جو اعمال دنیا میں رہ کر انسان نے کیے ہیں وہ وہاں پہنچتے ہی اس کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اور وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کو دیکھے گا، اور نیک اگر اعمال ہوں گے تو خوش ہوگا، اور اس پر اللہ کا ایسا خوش ہوگا اور اللہ کا ایسا شکر ادا کرے گا کہ جیسا اس سے پہلے کبھی اس نے نہیں کیا۔ اور اگر برے اعمال ہوں گے اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا تو پھر جب وہاں جو حسرت اور افسوس ہوگا اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ تو مومن مسلمان کی بات ہوئی۔ کافر کے بارے میں تو یہ ہے کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا، تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی کاش میں دنیا میں انسان کے طور پر پیدا ہی نہ ہوتا، میں مٹی ہوتا کہ میرا آج حساب کتاب نہ ہوتا۔ کافر یہ جو تمنا کرے گا، اس میں بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ تمنا وہ اس وقت کرے گا جب میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو بلائیں گے، اور تمام جانوروں کو، حساب کتاب انسانوں کے شروع کرنے سے پہلے جانوروں کو بھی جمع کریں گے، اور فرمائیں گے کہ آج انصاف کا دن ہے، دنیا میں جس پر ظلم ہوا آج اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے ظلم کیا اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ چنانچہ جانوروں کو بلایا جائے گا، تو سینگ والے جانور نے اگر بے سینگ والے جانور کو ٹکر بھی ماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا بدلہ دلوائیں گے اور حساب کتاب چکائیں گے۔ جب یہ جانوروں کے بعد فیصلہ ہو چکے گا تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے دنیا کے ان جانوروں کو حکم ہوگا کہ تم سب مٹی ہو جاؤ، تو وہ سب کے سب مٹی ہو جائیں گے۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے کافر اس وقت تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا۔ بعض مفسرین نے اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ کافر یہ اس موقع پر کہے گا جب جانوروں کو مٹی ہوتے دیکھے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہی ہو جاتا اور میرا بھی آج حساب کتاب نہ ہوتا، اس لیے کہ آگے جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا وہ تصور بھی آدمی پہلے نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے برداشت کی کوئی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تو یہ سورہ نبا مکمل ہوئی، جنتیوں کا بھی ذکر ہو گیا، جہنم کا ذکر ہو گیا، قیامت کے اس دن کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی پر یہ صورت مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، اور سارے جو مدار ہے صلاح اور فساد کا، ٹھیک ہونے کا یا خراب ہونے کا، اصلاح اور بگاڑ کا دار و مدار اسی پر ہے کہ اگر تو آخرت کی فکر سے بے فکر ہو گئے اور غافل ہو گئے تو پھر سب کچھ کرنا آسان، اور اگر آخرت کا یہ دن یہ یاد ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اور ایک ایک ذرے کا جواب دینا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی بگاڑ کے بجائے، فساد کے بجائے اصلاح ہو جاتی ہے، اور اصلاح آسان ہے۔ اللہ کے سارے نبی یہی بات یاد دلانے کے لیے آئے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے تم نے جانا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، اور یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ کی دنیا اور جنت بنانے کی فکر بھی مت کرو، آخرت کی تیاری کریں، خوشی غمی کے ساتھ
دین کو لے کر کے چلیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے چلیں، اچھے حالات ہیں تو بھی، برے حالات ہیں تو بھی، تنگی ہے تو بھی، غم ہے یا خوشی ہے، تو یہ دنیا میں ساری چیزیں کیفیات پیش آتی رہیں گی، سارے حالات کے ساتھ مد نظر ہمیشہ آخرت رکھیں، قیامت کو رکھیں۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور ہم نے اپنے رب کے سامنے پہنچنا ہے اور وہاں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ تو یہ دعوت دینے کے لیے سارے انبیاء آئے، اور یہ اللہ کا قرآن قیامت تک انسانوں کے لیے دعوت دے رہا ہے کہ اس فکر کو، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو سامنے رکھو اور دنیا کو جنت بنانے کی فکر میں نہ رہو، بلکہ دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، آخرت کی تیاری کرو۔ لہذا دنیا کے معاملات کو ساتھ لیتے ہوئے، کوئی کما رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی اور کام کاج کر رہا ہے، جو کچھ بھی کریں اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو نہ بھولیں۔ یہ ہے پیغام کہ ہم نے بھی ایسا نہ ہو کہ کافر کی طرح وہاں جا کر، جیسے کافر حسرت کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس حسرت ناک منظر سے ہماری حفاظت فرمائے، سارے مسلمانوں کی اور سارے انسانوں کی۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو ہدایت دے دے، کافروں کو بھی ہدایت دے دے، وہ ایمان لے آئیں تاکہ ان کی آخرت بن جائے اور وہ سارے کے سارے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔